العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواہ ابو داود. مشکات شریف کا یہ باب الربا چل رہا ہے، جس کی فصل اول مکمل ہو چکی ہے. یہ فصل ثانی ہے. فصل ثانی کی کچھ حدیثیں ہو چکی ہیں. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا. ہو کا مرجع عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. کب حکم دیا؟ کسی غزوے کا موقع تھا. اس غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو بلایا اور ان سے فرمایا، دیکھو غزوے میں جو سامان لگتا ہے، سواری، ہتھیار وغیرہ، یہ سب آیا ہوا ہے، اور جو مجاہدین ہیں غزوے میں جانے والے، وہ مجاہدین یہ سب ہیں. تم ایسا کرو کہ سواری اور ہتھیار ان مجاہدین کو دے دو، تقسیم کرو. دیکھو کتنے مجاہدین کے پاس سواری اور سامان غزوے کا پہنچتا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ان یجہز جیشا، کہ وہ لشکر تیار کریں. ان یجہز جیشا، لشکر کیسے تیار کرے؟ مجاہدین ہیں، مجاہدین کو سواری اور سامان جنگ کا، غزوے کا دے کر کے لشکر اب تیار ہو گیا. سب کو پہنچ جائے گا. سارے لوگوں کے پاس سواری ہے اور سواری کے بعد غزوے کا سامان ہے، تو اب یہ پورا تیار ہو گیا. اسی کا حکم دیا ان یجہز جیشا، کہ وہ تیار کریں جیش، لشکر. چنانچہ سامان رکھا ہوا تھا، مجاہدین تھے، ان کے پاس آپ گئے اور سب کو تقسیم کر دیا کہ یہ جو ہے سواری آپ کی ہے اور یہ سامان غزوے کا آپ کا ہے اور چلنا ہے غزوے میں. اس طرح بانٹتے گئے. اب سامان کم پڑ گیا اور مجاہدین باقی ہیں، اور خود ان کو بھی نہیں ملا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو بھی نہیں ملا. چنانچہ آگے فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، تو اونٹ ختم ہو گیا. نفد ينفد نفادا من باب السمع. تو ابل اونٹ یہ اسم جنس ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، خیر ذوی العقول. فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، تو اونٹ ختم ہو گئے، سواری ختم ہو گئی. فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ،
حضور کو جا کے بتلایا کہ اللہ کے رسول سواری تو ختم ہو گئی اور مجھے بھی نہیں ملی، تو کیا کروں؟ فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِسِ الصَّدَقَةِ، قلوس جمع قلائس کے معنی سواری، اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی سے سواری مانگ لو، اونٹ مانگ لو، لے لو، اور یہ کہو کہ جب زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے تو میں تم کو 2 اونٹ دے دوں گا اور ابھی یہ دے دو مجھ کو۔ تو اس طریقے سے لے لو، سواری لے لو فوراً، اور ادھار پر 2 اونٹ دے دینا، علی قلائس الصدقۃ، اور اونٹ اس کے بدلے میں ادھار دے دینا۔ تو یہی فرمایا، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے حکم کو فوراً کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ کے وضو کا پانی تک چھین لیتے تھے، آپ سے اٹیچ، آپ سے منسلک ہر چیز پر صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ تو آپ کا حکم ہے، قول تو فعل سے مقدم ہوتا ہے۔ چنانچہ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ، تو وہ ایک اونٹ لے لیتے تھے 2 اونٹ کے بدلے میں، تو اس طرح لے لیتے تھے۔ جب بھی اس طرح کا اور موقع آتا تھا تو کسی سے مانگ لیتے تھے کہ مجھ کو دے دو۔ اور جب صدقے کا اونٹ، صدقہ یہاں صدقے کی 2 قسمیں ہیں، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ۔ یہاں صدقہ واجبہ مراد ہے، اور نافلہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عام ہے، لیکن صدقہ یعنی زکوٰۃ مراد ہے، اور زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے۔ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ، تو وہ لے لیتے تھے، ایک اونٹ کسی سے لے لیتے تھے اور وعدہ کر لیتے تھے کہ 2 اونٹ دیں گے۔ کب دیں گے؟ إِلَىٰ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، صدقے کا، زکوٰۃ کے اونٹ کے آنے تک، صدقے یعنی زکوٰۃ کے اونٹ کے آنے تک۔ جب آ جائے گا تو پھر آنے کے وعدے پر، آنے تک میں یہ لے رہا ہوں، اور اس کے عوض میں جو دوسرے اونٹ ہیں مجھے دینے، 2 میں دے دوں گا۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ کسی آدمی سے آپ حیوان کو لے رہے ہیں، جانور کو، سواری کو لے رہے ہیں، فوراً لے رہے ہیں، اور ادھار دے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جانور جنس تو ہے، اور اس کے علاوہ ادھار لے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ حیوان کو، جانور کے بدلے میں ادھار لینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں قرض لی جاتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو مثلی ہوتی ہیں، جیسے انڈا ہے، روپیہ پیسہ ہے، غلہ جات ہیں، یہ سب مثلی ہیں۔ لے لیا کسی سے 10 انڈے لے لیا، 10 انڈے واپس کر دیں گے۔ گوشت لے لیا 2 کلو گوشت واپس کر دیں گے۔ روپیہ لے لیا، روپیہ دے دیں گے۔ تو یہ مثلی چیزیں ہیں۔ اور دوسرے غیر مثلی ہوتی ہیں، جیسے بکری ہے، 4 مہینے کی ہے، 5 مہینے کی ہے، اس کے عوض میں بکری دینا 4 مہینے 5 مہینے کی، تو موٹی تازی ہوگی۔ تو اس کو کیا ہے؟ اس کو غیر مثلی کہتے ہیں، اس کو غیر مثلی کہتے ہیں۔ تو مثلیات میں قرض جائز ہے، غیر مثلی چیزوں میں قرض جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ غیر مثلی چیز کا قرض لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہم اونٹ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ لے لو، قرض لے لو، بعد میں اس کا جب قرض چکانا تو زکوٰۃ کا جو 2 اونٹ ملے گا، جو لے لیتے، جو وہ دے دیتے تھے، تو زکوٰۃ کا جو اونٹ ملے گا اس کو دے دینا، چکا دینا۔
تو یہ قرض لے لینا ایک اونٹ کا جو غیر مثلی ہے اور 2 اونٹ کا اس کے عوض میں دے دینا جو ان کا معمول ہو گیا تھا، تو یہ اونٹ تو غیر مثلی ہے، اب غیر مثلی ہے اور اس میں قرض جائز نہیں ہے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے اسی طرح فرما رہے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک یہ حدیث اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، تو احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث پہلے زمانے میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی سود کی حدیثوں سے۔ ربا جس میں بتایا ہے، ربا کا بیان ہے کہ اس طرح ادھار لینا یہ ناجائز ہے، سود ہو جاتا ہے، تو یہ روایت، یہ حدیث احناف فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمرہ ابن جندب والی حدیث جو ابھی گزری ہے اس کے ذریعے منسوخ ہے، ناسخ ہے سمرہ ابن جندب کی حدیث، اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی حدیث منسوخ ہے۔ ناسخ مؤخر ہوتا ہے، منسوخ مقدم ہوتا ہے، یہ حدیث پہلے کی ہے اور منسوخ ہے، حضرت سمرہ ابن جندب کی حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حکم کو خرید و فروخت پر محمول کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جانور کا جانور کے بدلے میں اگر قرض لینے والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منسوخ مانا ہے، تو اس طریقے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ یہ ناسخ ہے اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص والی حدیث منسوخ ہے۔ یہیں پر الفصل الثانی کی حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں، اب شروع ہوتی ہے الفصل الثالث۔ الفصل الثالث میں جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث میں قرض میں جو سود کا مسئلہ ہے اس کا بیان آ رہا ہے۔ حدیث ہے ان اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا فی النسیئة وفی روایت قال لا ربا فيما كان يدا بيد، متفق علیہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ان متعلق ہے رویہ سے، جو رویہ وہاں پوشیدہ ہے۔ کیا مروی ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ارشاد فرمایا، الربا فی النسیئۃ، قرض میں، ادھار معاملے میں سود ہوا کرتا ہے۔ ادھار لین دین اگر کوئی کرتا ہے تو ادھار لین دین میں سود ہو جایا کرتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے، قال، آپ نے فرمایا، لا ربا فیما کان یدا بید، کہ اس معاملے میں، اس لین دین میں سود نہیں ہوا کرتا جو نقد بنقد ہو، جو دست بدست ہو، یدم بید، جو دست بدست ہو۔ یہ حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہوگا؟ دو چیزیں ایک جنس کی ہیں، دو چیزیں ایک جنس کی ہیں، اور مثال کے طور پر گیہوں ہے اور اس کے سامنے بھی گیہوں ہے۔ اب گیہوں آدمی بدلتا ہے، گیہوں لیتا ہے اور گیہوں دیتا ہے، تو اب یہ گیہوں کا جو لین دین ہے، اگر یہ دست بدست ہو، برابر سرابر ہو، لا ربا، اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ لا ربا فیما کان یدا بید، جو چیزیں ایک جنس کی ہوں، برابر سرابر ہوں، اور اسی مجلس میں بائع اور مشتری لین دین کرنے والے کا قبضہ ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لا ربا فیما کان یدا بید،
ہاں الربا فی النسیۃ، دو چیزیں ایک جنس کی نہیں ہیں، جنسیں مختلف ہیں. ایک طرف جو ہے جو ہے 1 کلو اور دوسری طرف گیہوں ہے 2 کلو. گیہوں اور جو، گیہوں لے لیں اور جو دے دیں. تو یہ جو ربا ہو رہا ہے تو جنسیں مختلف ہو گئی ہیں، تو اس میں سود نہیں ہے. سود کس میں ہے؟ چونکہ یہ مکیل و موزون کی قبیل سے ہیں، جس کو احناف نقد کہتے ہیں. نقد جس کو احناف کیا کہتے ہیں؟ قدر. نقد نہیں، قدر کہتے ہیں. تو قدر مع الجنس، تو قدر ہے موجود اور جنس مختلف ہے. تو اس میں ایک چیز پائی گئی قدر، لیکن جنس نہیں پائی گئی، لہذا اس میں کمی اور اضافہ جائز ہے، نسیہ جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں اسی کو بتایا، الربا فی النسیۃ. اگر 1 کلو گیہوں دے دیا اور کہا جو کل لے لینا، تو الربا یہی سود ہے فی النسیۃ، ادھار لین دین. ادھار لین دین میں یہ سود کہلائے گا. اسی کو حدیث شریف کے پہلے جز میں بیان کیا ہے، الربا فی النسیۃ، سود ہو جاتا ہے ادھار لین دین میں. فی روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ لا ربا، سود نہیں ہوتا ہے اس معاملے میں جو یدم بھی یدن ہو، یعنی جنس متحد ہو اور چیز برابر سرابر ہو اور فوری طور پہ لین دین ہو گیا، تو لا ربا، اس میں کوئی سود نہیں ہے. بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. اب اس کے بعد حدیث شریف ہے، وعن عبد اللہ بن حنظلة غسیل الملائکة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیة. رواہ احمد والدارقطنی وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد وقال من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. یہ حدیث شریف سود کھانے کی سخت وعید پر مشتمل ہے، اور جس کام پر وعید آئے وہ کام گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. سود کھانا گناہ کبیرہ ہوگا، سخت وعید ہے اس میں. حدیث شریف منقول ہے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے، جن کی شہادت ہوئی تھی تو فرشتوں نے غسل دیا تھا. تو ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے. یہاں اس حدیث شریف میں یہ لقب ذکر کیا گیا ہے، ان عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکۃ. غسیل الملائکہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ درہم ربن، سود کا 1 درہم. حضور کے زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے، تو اس لیے اس طرح فرمایا درہم ربن. ابھی اپنے زمانے کے حساب سے کیا ہوگا؟ سود کا 1 روپیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں سود کا 1 پیسہ، یعنی سب سے کم مقدار بتایا کہ تھوڑی مقدار بھی. درہم ربن یاکلہ الرجل، سود کا 1 درہم جسے آدمی کھاتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے. اگر جانے بغیر کھایا تو تھوڑا خفت ہے، تخفیف ہے، لیکن زہر چلا گیا تو اثر کرے گا ہی. البتہ ہے کہ حدیث شریف میں قصد کی بات ہے، قصداً کھا رہا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی وعید کیا ہے؟ اشد من 36 زنیۃ، تو 36 زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے امت کی، اسلامی معاشرے کی.
اشد من 36 زنیتن، 36 زنا سے بھی سخت ہے۔ رواہ احمد والدارقطنی۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس وعید پر مشتمل حدیث کو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام دارقطنی نے بھی نقل کیا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، مفسرین کے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وزادہ، اور اس میں اضافہ ہے، وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، من نبت لحمہ من السحت، جس کا گوشت سود کے مال سے پالا بڑھا، فالنار اولی بہ، تو اس گوشت، تو وہ آگ ہی اس گوشت کے زیادہ لائق ہے، ان گوشت والا آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے سود کے ذرے ذرے سے، امت کی، ہماری، آپ کی، سب کی، اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.